کے کاموں کے اندر مشغول ہی رہتے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں کے اندر لگے ہی رہتے۔ اس کے باوجود اس مبارک مہینے کا انتظار فرمائے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا انتظار فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندے کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مبارک مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ لے کر ہمارے پاس ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے والے۔ اگر مبارک وقت 2-4 گھنٹے کا ہو، 2-4 دن کا ہو، تو وہ غفلت سے گزر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ کا فرما دیا تاکہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم نیک کام کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہو جائیں اور اس دنیا اور آخرت کے اندر ہر قسم کی کامیابی کو حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مبارک مہینہ عطا فرما دیا۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک کلام نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام انتہائی مبارک کلام، اس مبارک کلام کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی مبارک کتاب کے مطابق اور اسی قرآن کریم کے مطابق کچھ قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک کے بارے میں تفصیل بیان کی جائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی انتہائی مقدس کتاب، ایسی کتاب جس کتاب کی کوئی کتاب اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ تمام کتابوں سے پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کی یہ مبارک کتاب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو بھی کی اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ اور ایک ایک حرف محفوظ اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لے تو پھر یہ کتاب، یہ مبارک کتاب اپنی اصلی حالت کے اندر محفوظ نہیں رہ سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے بارے میں طرح طرح کی تاریخیں کی گئی اور اس وقت سے اب تک برابر یہ سلسلہ جاری ہے۔ جو بھی قرآن کریم کے دشمن ہیں، جو بھی دین اسلام کے دشمن ہیں، وہ برابر باتیں
سفارش کرنے میں لگے، مگر اس مبارک کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس وجہ سے اس کتاب کے اندر ذرہ برابر کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں ہے۔ اور اس مبارک کتاب کے ایک ایک حرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اس طریقے کے واقعات موجود ہیں کہ بہت سے وہ کافر جو قرآن کریم کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی چھپ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سننے کے لیے متمنی رہا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے سننے کا کچھ موقع ملے۔ قرآن کریم کو مانتے نہیں تھے مگر اس کے باوجود قرآن کریم کے سننے میں کچھ عجیب لطف ان کو محسوس ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ آگے سن کر کے دیکھیں یہ کیسا کلام اس کے پڑھنے کے اندر اور اس کے سننے کے اندر اس طریقے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو تو قرآن کریم کے پڑھنے اور سننے میں دل و دماغ کو تاثیر حاصل ہی ہوتی ہے، ان کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے وہ لوگ جو قرآن کریم کے ماننے والے نہیں ہیں، ان کے متعلق اس طریقے سے واقعات ہیں اور اس زمانے کے اندر بھی قرآن کریم کے تاثیر کے بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ قاری عبدالباسط جو مصر کے بہت مشہور قاری، وہ ایک جگہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کانفرنس کے اندر، اور وہاں بہت سے سننے والوں میں غیر مسلم بھی تھے۔ اس میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو نہ قرآن کریم کا ماننے والا نہ قرآن کریم کا سمجھنے والا، مگر وہ قرآن کریم کی تلاوت سن رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے اس کے اوپر سود آ رہا ہے۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آخر یہ کیفیت تمہیں کیسے محسوس کی؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آخر کیا بات ہے، میں تو ایمان والا بھی نہیں ہوں، قرآن کریم کا سمجھنے والا بھی نہیں ہوں، مگر اس کلام کی عجیب برکت محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابھی آپ اس مبارک مہینے کی برکت سے قرآن کریم کی تلاوت سن رہے تھے اور بہت عمدہ انداز میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، دلوں کو تازگی اور نورانیت حاصل ہو رہی تھی۔ یہ تو عجیب ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی ہی خوبیاں رکھی ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات رکھی ہیں جو کسی دوسرے کلام کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک اور واقعہ لکھا ہوا تھا، یہ ایک انگریز شخص تھا جو جانتا نہیں تھا کہ قرآن کریم کا ایک کچھ حصہ ہے، اس نے سورہ فاتحہ اپنے یہاں ریکارڈ کر رکھی اور جب اس کو کچھ ذہنی پریشانی ہوا کرتی تھی وہ بیٹھ
سنتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا تھا، اس کی پریشانی، اس کی جو ذہنی پریشانی تھی وہ ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک مسلمان سے بتایا کہ ہمارے پاس ایک عجیب سا ریکارڈ ہے اور ایک بہت ہی عمدہ سا اپنے سمجھنے کے اعتبار سے اس نے کہا بہت ہی عمدہ سا ایک گانا ہے، اس کو سن کر کے بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے مسلمان کو سنایا تو مسلمان کہنے لگا یہ کوئی گانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو مبارک کتاب قرآن کریم ہے اس کی ایک صورت، اور اسی کے سننے کے ذریعے سے تم کو یہ برکت حاصل ہو رہی ہے، تم کو ہر قسم کا جو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور تمہاری ذہنی پریشانی جو دور ہو جاتی ہے وہ اس کی مبارک صورت کی وجہ سے۔ تو کہنے لگا اچھا جب قرآن کریم کی ایک صورت کے اندر اتنا فائدہ ہے تو پورے قرآن کریم کے اندر کتنا فائدہ ہوگا، اور وہی چیز اس کی ہدایت کا ذریعہ بنتی۔ اللہ تعالیٰ نے مبارک کتاب کے اندر بڑی تاثیر رکھی اور بڑی ہی ایسی برکت والی کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی رکھی ہے، جس کے اندر رحمت بھی پائی جاتی ہے، اس کے اندر روشنی بھی پائی جاتی ہے، اس کے اندر شفا بھی پائی جاتی ہے، اسی کے اندر صحت بھی پائی جاتی ہے، اس میں خوشخبری بھی پائی جاتی ہے، ساری چیزیں اس مبارک کلام کے اندر موجود ہیں۔ اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے مطابق ارشاد فرمایا ہے من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر۔ اور اس کے بعد بھی ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طریقے سے الف لام میم کے 3 حرف ہو گئے، تو 3 حرف کی وجہ سے جو پڑھنے والا شخص ہے وہ 30 نیکیوں کا مستحق۔ ایسی مبارک کتاب ہے کہ ذرا سا پڑھنے کے اوپر اتنا زیادہ معنی و ثواب عطا فرمائے۔ یہ تو ایسی مبارک کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے اور قرآن کریم کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ایسی مبارک کتاب ہے۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے۔ یہ کتاب آئی ہے ہم کو دونوں جہان میں عزت ادا کرنے کے لیے۔ یہ مبارک کتاب آئی ہے ہم کو دونوں جہان میں کامیاب کرنے کے لیے، مگر اس کے ذریعے سے عزت اور کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی اور اس کے ذریعے سے ہر قسم کی فلاح اور ہر قسم کی راحت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یہاں جو یہ مبارک سلسلہ چل رہا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے
تو یہ قرآن کریم کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہر طریقے سے کامیاب فرمانا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ مبارک کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کی تاکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگ اس مبارک کتاب کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا اور ایسی مبارک کتاب ہم سب کو عطا فرما دی جس کے ذریعے سے ہم ہر قسم کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اب اگر ایسی مبارک کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس سے صحیح طریقے سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ہمارے کوتاہی کی بات ہے. اس کی مثال تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بیمار ہو، دل کا مریض ہو اور وہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے اس بیماری کا نسخہ لکھوائے مگر اس نسخے کو استعمال نہ کرے بلکہ اس نسخے کو اپنی جیب کے اندر رکھ دے اور کچھ مدت کے بعد پھر جا کر ڈاکٹر سے ملے اور یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے لیے جو نسخہ لکھا تھا اس کو اتنی مدت ہو گئی ہے اگر اس نسخے کے ذریعے سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا. اب اگر ڈاکٹر پوچھنے لگے کہ جو نسخہ میں نے لکھ کر کے دیا تھا اس نسخے کو تم نے استعمال بھی کیا کہ نہیں کیا؟ اب وہ مریض کہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ نسخہ تو ابھی استعمال کرنے کا موقع نہیں مل سکا ہے اور اس نسخے کو ہر وقت میں اپنی جیب کے اندر رکھا. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے. کہیں اس نسخے کو جیب میں رکھنے سے شفا ہو سکتی ہے؟ اس نسخے کو جیب میں رکھنے سے نہیں شفا ہو سکتی ہے. اس نسخے میں شفا تو اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کو استعمال کیا جائے. تو یہ قرآن کریم تو تمام بیماریوں کی شفا قرآن کریم کے اندر تمام بیماریوں کی شفا لکھائی جاتی ہے اور تمام پریشانیوں کا علاج لکھایا جاتا ہے. اگر یہ اسی وقت ہے جب اس مبارک کتاب کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے مطابق عمل کیے جائے اسی وقت اس مبارک کتاب کے ذریعے سے فائدہ ہو سکتا ہے. آج اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی پریشانیاں سامنے آتی ہیں اور اس مسلم کی مصیبتوں کے اندر گھیرے ہوئے ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کا علاج صرف یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق عمل کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا جائے. اسی کے ذریعے سے ساری پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو حال تھا وہ آپ سبھی حضرات کے سامنے بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک کتاب پر عمل کرنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک کو اختیار کرنے کے ذریعے ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا. اسی مبارک کتاب پر عمل کر کے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سارے لوگوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور ہر طریقے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی. اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طریقے سے کامیاب فرمایا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند درجہ عطا فرمایا. تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عزت عطا فرمائی اسی مبارک کتاب کے ذریعے.
زمانے کے اندر ہمارے پاس وہی کتاب موجود ہے، مگر ہم صحیح طریقے سے اس کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں درگیر ہیں۔ شاعر نے کہا ہے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں جیتے اقتدار۔ حضرات صحابہ کرام نے قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگایا اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دن اس کی بلندی عطا فرمائی، اور ہم آہستہ آہستہ قرآن کریم سے غافل ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر گرفتار ہو گئے۔ شاعر نے کہا ہے اتر کر ہرا سے پورے قوم آیا اور ایک منقطع کیمیا ساتھ لایا، اتر کر ہرا سے پورے قوم آیا اور ایک منقطع کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا سجا سو سے تھاگی عرب کی زمین جس نے تاغی ملا دی۔ یہ قرآن کریم تو ایسا منقطع کیمیا ہے کہ اس کے ذریعے سے یقینی طور پر ہر چیز کی کامیابی حاصل ہوگی، اور اس نے پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک کتاب تمام انسانوں کے لیے بھی نازل فرمائی ہے، اور اس مبارک کتاب سے فائدہ اٹھانے والے ہندی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سن کر کے جنوں کی جماعت کی ایمان لے آئی، اور اس کے بعد انہوں نے جا کر کے جنوں کے اندر بھی تبدیل فرمائی۔ تو یہ جو ایسی مبارک کتاب ہے کہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جتنا زیادہ ہم قرآن کریم سے تعلق رکھیں گے اور قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملتی ہی چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت حاصل ہوتی ہی چلی جائے گی۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ عزت میں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں اسے کہیں عزت نہیں۔ اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم پورے طریقے پر ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمانے والے ہیں اور ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرمانے والے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم زمانے کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی تھی، اور وہ عزت سب کے سامنے ظاہر کی۔ شاعر نے کہا ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خاص ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، وہ اسلام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی تھی، اور ہم قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت کے اندر پڑ گئے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم کے سیکھنے والے کو اور قرآن کریم کے سکھانے والے کو، قرآن کریم کے پڑھنے والے کو اور قرآن کریم کے پڑھانے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص ایسا
نبی کے ذریعے سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے، دلوں کی ویرانی ختم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن کریم کا تشویش کا کسی شخص کے دل کے اندر نہ ہو تو اس کا دل ایسا ہے جیسے ویران کرتا ہے۔ ایک دوسرے کی شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن فاستذكره فحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه بعشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے اور پھر اس کو زبانی یاد کر لے اور اس کی حلال کی چیزوں کو حلال جانے اور اس کی حرام کی چیزوں کو حرام جانے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسری خوشخبری بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کے متعلق اس کی سفارش قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم لازم ہوگی۔ ایسے 10 آدمیوں کے متعلق اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں خوشخبری کی عنایت فرما رہے ہیں اور دوسری طرف اس کے متعلق یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے 10 آدمیوں کے متعلق اس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے کہ جو جن کے لیے جہنم بالکل لازم ہوتی ہے۔ تو یہ ایسی مبارک کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جنت کی کامیابی عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ ایک حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو جو شخص پڑھنے والا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا ہے اس شخص سے آخرت میں یہ کہا جائے گا کہ تو قرآن کریم کو پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا اور اس طریقے سے جو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا اسی طریقے سے پڑھتا رہے اور جنت کے درجات میں چڑھتا جائے۔ اور تیرا آخری درجہ وہی ہے جہاں تو قرآن کریم کی وہ آخری آیت پڑھے۔ تو اس طریقے سے جنت کے اندر بھی اتنا بلند درجہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے اور قرآن کریم کی برکت یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہوا ہے، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے یہ عزم کیا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے ذریعے سے بندے کو آپ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے پڑھنے سے، قرآن کریم کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل۔ تو یہ ایسی مبارک کتاب ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دوبارہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کر پڑھنے سے آپ کا قرب حاصل ہوگا یا بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے بھی قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے ہر صورت کے اندر قرب حاصل ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے اس کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر الف لام میم کے ذریعے سے کتاب بیان کی گئی ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا الف لام میم کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو الف لام میم کی مثال دینے سے اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص سمجھ کر کے قرآن کریم پڑھے تو بھی ثواب کا مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہوگا، اور کوئی شخص بغیر سمجھے ہوئے پڑھے تو بھی ثواب کا مستحق ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہوگا۔ اس وجہ سے کہ الف لام میم یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے معنی کو کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کے معنی کسی کو نہیں معلوم، اگر اس لفظ کے پڑھنے میں بھی اتنا زیادہ ثواب۔ قرآن کریم کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بڑا ثواب رکھتا ہے، جن کے پڑھنے کے اندر کچھ بھی وقت نہیں لگتا۔ حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے میں تہائی قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص کو دوبارہ پڑھ لے تو تہائی قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں۔ بتائیے ذرا سی محنت کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی نوازش کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو سورہ فاتحہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ کو پڑھے تو 2/3 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں۔ 2/3 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اللہ فرماتے ہیں۔ تو معمولی ثواب کرتا ہے، ذرا سی محنت کرتی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اللہ فرماتے ہیں۔ جو بڑی بڑی صورتیں ہیں ان کی فضیلت تو اپنی جگہ پر ہے اور ان کے ذریعے سے کیا کیا نعمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ یاسین شریف کے مطابق ذکر کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور اس پریشانی کی وجہ سے سورت کو پڑھا جائے وہ پریشانی بھی اللہ تعالیٰ سے فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی راستے کا پورا ہوا شخص سورہ یاسین شریف پڑھے تو وہ راستے کو پا لیتا ہے۔ اگر کسی دوسری پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے مرنے کا وقت قریب ہے اور اس کے قریب بیٹھ کر کے اگر سورہ یاسین شریف پڑھیں تو اس سورت کے اندر اس کے جو جانکاری کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس وقت خاص طریقے سے سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، تو کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھی ہے اور طرح طرح کی محنت کے اوپر اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سورہ ملک کے بارے میں حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ ملک پڑھے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے، قبر کے عذاب سے وہ شخص محفوظ ہو جائے۔ جو روزانہ پڑھنے والا شخص ہے جب وہ قبر کے اندر پہنچتا ہے تو سورہ ملک اگر روزانہ وہ پڑھ رہا ہے تو سورہ ملک وہ اس کے پاس پہنچ کر کے ہر طرف سے اس کو پھیر رہے تھے اور کسی طرح سے اس کے پاس عذاب کو مانے ہوئے تھے۔ حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی صورت ہے۔ اب اگر کوئی شخص زبانی یاد کر لے اور سورت کو پڑھ لیا کرے، اور اگر زبانی یاد نہیں ہے تو پھر دیکھ کر کے سورت کو پڑھ لیا کرے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ جتنے الفاظ پڑھے گا، جتنے حروف پڑھے گا، اس کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب کیا
کریم کے اندر ایک ایسی سورت ہے جس کے اندر 30 آیتیں ہیں. اس سورت میں ایک شخص کی سفارش کی اور اس کی سفارش کی وجہ سے اس کو بخشش کی اور حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سورہ تبارک ہے، سورہ ملک ہے. سورہ ملک کو قبر کے اندر فرشتوں سے جھگڑتی ہے کہ خبردار اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا. یہ تو بہت سادگی سے میں نے تلاوت کرتا ہے. آپ کے فرشتے آ جائیں تو قریب نہیں آنے دیں. آپ کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہوئے ہیں، پھر آخر تم مجھے کیوں روک رہی ہے؟ تو وہ سورت اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں آپ کے مبارک کلام کا حصہ ہوں تو میری سفارش قبول کی جائے اور اس شخص کو عذاب سے نجات دی جائے، اور اگر میری سفارش قبول نہیں کی جا رہی ہے تو مجھے قرآن کریم سے نکال دیے. اس طریقے سے وہ سفارش کرتی ہے گویا کہ بہت ہی زیادہ اصرار کے ساتھ اور جھگڑتی ہے اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا دیتی ہے. کتنی بڑی برکت ہے اس مبارک کلام کے اندر جس کے ذریعے دنیا کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے اور آخرت کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے طریقے پر قرآن کریم کے ساتھ تعلق عطا فرما دیں جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں. وآخر دعوانا